صل علی نبینا صل علی محمد۔ یہ اچانک کا ایک پروگرام، جبکہ نہ اس کے لیے کوئی پمفلیٹ چھپے، نہ اس کے لیے کوئی اعلان ہوا، بلکہ مسجد کے بورڈ پر لکھ دیا گیا اور اتنے سارے لوگوں کا جمع ہو جانا، یہ اس کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ جل شانہ جب کسی کام کو قبول فرماتے ہیں تو بندوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ انسان کا جینا دو طرح ہوتا ہے۔ عام طور پر انسان اس وقت جی رہا ہے، معاف فرمائے، اپنی پیٹ اور اپنی شرمگاہ کے لیے۔ عمومی زندگی اگر آپ دیکھ لیں، اپنا پیٹ اپنی خواہش، اپنا پیٹ اپنی خواہش، اور اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے دوسرے کے چمن کو برباد کیا جائے تو اس کے لیے تیار ہے۔ کسی یتیم کے گھر کو آگ لگا کر اپنے پیٹ کو پالنا یہ آسان کر دیا۔ کسی بیوہ کی زمین کو لوٹ کر اپنے مکان کو آباد کرنا یہ انسان نے اپنی طبیعت بنا لی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، جو لوگ آپ میں سے 2 جمعہ قبل کوسمبا میں نماز پڑھی ہوگی، میں نے حضرت جی کا ایک جملہ نقل کیا تھا۔ فرماتے ہیں، جو دوسروں کے چمن کو برباد کر کے اپنے چمن کو آباد کرے گا، جو دوسروں کے مکانوں کو ویران کر کے آگ لگا کر اپنے مکانوں کو آباد کرے گا، وہ سن لیں کہ مرنے سے پہلے اس کے مکان کو بھی آگ لگے گی۔ اور اگلا جملہ حضرت جی کا بڑا سخت ہے، لیکن میں نقل کر دوں۔ آپ نے یہ ارشاد پنجاب کے اجتماع میں فرمایا تھا، میں حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے دوسروں کے چمن کو برباد کر کے اپنے مکان کو آباد کیا، مرنے سے پہلے اللہ اسی کی اولاد سے اپنے باپ کی پتائی کروا کر اس کے مکان کو ویران کروائے۔ یہ بہت سخت جملہ ہے۔ تو عمومی طور پر اس وقت انسانوں کی مطمح نظر یہ ہے کہ میرا پیٹ میری خواہش، میرا پیٹ میری خواہش۔ اسی کے لیے یہ دوڑ رہا ہے دنیا کے اندر۔ ایسی بلاؤں میں، ایسے مصائب میں، ایسے پرفتن دور میں وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیٹ پالنے کی فکر کے بجائے امت کے پیٹ کی فکر کی، امت کی ضرورتوں کی فکر کی، امت کی راحتوں کی فکر کی، امت کی آسائش کی فکر کی، امت کے آرام کی فکر کی، اور اپنی گھاری کمائی کو، اپنی پیشانی کی کمائی کو، اپنے دور دھام کی کمائی کو، اپنے دکان کی کمائی کو جو 10 گھنٹے کھڑے رہ کر کے کمایا تھا وہ امت کی ضرورت میں استعمال کیا۔ یہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا۔ آپ جب بیرون ممالک میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ پیسے ایسے ہی نہیں بن جاتے۔ ان کی محنتیں، یہ صبح سے رات تک اپنی دکانوں پر کھڑے رہتے ہیں، یہ جفاکشیاں برداشت کرتے ہیں، یہ حالات سہتے ہیں، ان کو دوپہر کا کھانا اپنے اہل و عیال کے ساتھ نصیب نہیں ہوتا۔ اس حالت میں کماتے ہیں اور جو کچھ آیا اس کا ایک حصہ امت کے لیے نکالتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا کوئی اس مجلس کے منعقد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک تعمیر ہو گیا تھا مکان، مولانا لا کر کے ان کو بتا دیتے کہ یہ مکان ہے، یہ آپ کا خرچہ اس میں لگ گیا، اس میں لیبر روم شروع کیا جائے گا، اس میں ڈلیوری کے مسائل ہوں گے، اس میں ضرورتیں پوری ہوگی، لا کر کے بتا سکتے تھے۔ لیکن ہم بستی والوں کو اس لیے جمع کیا تاکہ ہم ان لوگوں کا شکر ادا کریں کہ آپ نے ہمارے لیے بہت بڑا انتظام کر دیا۔
حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا میں ایک واقعہ نقل کروں. مولانا کی عادت تھی کہ ہر جمعرات کو لکھنؤ کی ہاسپٹل میں، ویسے تو روزانہ وہ چہل قدمی کرتے تھے، صبح کو 2-4 کلومیٹر چلنے کے لیے نکلتے تھے، لیکن جمعرات کی صبح کو وہ خاص طور پر لکھنؤ کے ایک ہاسپٹل کی طرف چہل قدمی کرتے تھے. اس ہاسپٹل میں جاتے، حالانکہ وہ ہاسپٹل غیر مسلم کی تھی. حضرت کا ہر جمعرات کو اس ہاسپٹل میں جانے کا معمول تھا. وہاں جاتے تھے اور ایک فروٹ والے کو کہہ رکھا تھا کہ میں اتنے بجے اس ہاسپٹل میں پہنچوں گا، تم 500 گرام 1 کلو کی فروٹس کی تھیلی بنا کر کے لے آنا. حضرت کو وہ لا کر کے دیتا تھا، حضرت وہیں پیسے دے دیتے تھے. آپ ہر جنرل وارڈ میں جاتے تھے بلا فرق مذاہب کے کہ یہ مسلم ہے یہ غیر مسلم ہے، کوئی فرق نہیں. آپ ہر ایک بیمار کے پاس جاتے تھے جنرل وارڈ کے، اس لیے کہ عام طور پر جنرل وارڈ کا مریض غریب ہوتا ہے. حضرت ہر ایک کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، ہاتھ دیکھتے تھے، فرماتے تھے بیٹے کیا ہوا؟ بری عادت ہوتی تھی امی کیا ہوا؟ برا اگر ہے ابا کیا ہوا؟ حضرت ہر ایک کی خبر گیری کرتے 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 ہر ایک کو 1 کلو فروٹ کی پیکٹ دے دیا کرتے تھے اور دعا دیتے تھے اللہ تمہیں اچھا کر دے، اوپر والا تمہیں اچھا کر دے، مالک تمہیں اچھا کر دے. یہ دعا دیتے ہوئے نکل جاتے تھے. اس ہاسپٹل کا ماحول یہ بنا ہوا تھا کہ اگر بیچ ویک کے اندر کوئی داخل ہوا، ویک درمیان ہفتہ میں اگر کوئی داخل ہوا اور اس غریب کے پاس اگر پیسے نہیں ہوتے تھے تو پڑوس کا جو بیمار ہوتا تھا، پیشنٹ ہوا کرتا تھا، وہ اس کو تسلی دیتا تھا کہ بھائی آج پیر ہو گیا فکر نہ کرو جمعرات کو بابا آئیں گے، منگل ہو گیا فکر نہ کرو جمعرات کو بابا آئیں گے، بدھ ہو گیا فکر نہ کرو جمعرات کو بابا آئیں گے. اور جب حضرت جمعرات کو آتے تھے تو کہتے تھے میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، کوئی کہتا تھا میرے پاس بل کے پیسے نہیں ہیں. حضرت اپنے جیب سے 200 روپے 400 روپے 200 روپے 400 روپے نکال کر کے جمع کرواتے تھے. مریض اپنے گھر پہ بعد میں جاتا تھا، حضرت کے گھر پہ پہلے جاتا تھا اچھا ہو کر. آپ تعجب کرو گے کہ حضرت کے اس عمل پر 9000 سے زائد لوگوں کو ایمان نصیب ہوا. میرے بھائیوں، اپنے پیٹ کے لیے خرچ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کی یہ عیال، اللہ کی یہ برادری، اللہ کا یہ کنبہ، جس کو اللہ نے اپنا کنبہ کہا، اپنی فیملی کہا ہے، الخلق عیال اللہ. اگر اس کا انگلش میں ترجمہ کر لو تو اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے بندے ہیں یہ میری فیملی ہے. اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلم میری فیملی، غیر مسلم میری فیملی، نہیں. بحیثیت بندہ سب اللہ کے بندے. فیصلہ جو کچھ ہوگا وہ آخرت کا فیصلہ ہے، ایمان کا اور بغیر ایمان کا فیصلہ. وہ جنت اور جہنم کے فیصلے بعد کے ہیں. دنیا میں ہمیں فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے آقا رحمت للمسلمین بن کر کے نہیں آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے. قبیلہ طے کی کچھ عورتیں، قبیلہ طے مشہور ایک قبیلہ تھا، ایک دیہات تھا، ایک گاؤں تھا. حضرات صحابہ وہاں تشریف لے گئے. وہاں کے کچھ لوگ قیدی ہو کر کے آ گئے، کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں. سامنے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بٹھائی گئی. ایک عورت جو خوبصورت لڑکی تھی، بڑی عمر کی تھی، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، بال کھلے ہوئے تھے. حضرت نے فرمایا کہ اس کے سر پر دوپٹہ کیوں نہیں؟ فرمایا حضرت یہ قید ہو کر کے عورتیں آئی ہوئی ہے اور قیدیوں کا اتنا لحاظ کہاں ہوتا ہے، قیدیوں کے کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، کہاں کون قیدیوں کو کپڑے پہناتا ہے. حضرت یہ قید ہو کر کے آئی ہے. حضرت نے فرمایا قیدی ہے تو کیا ہوا، اس کے بال کھلے نہیں رہنے چاہیے. فرمایا یہ کفر کی دنیا میں ہے. فرمایا کچھ بھی ہوا. حضرت نے اپنے پاس جو چادر تھی اپنی، وہ چادر اپنے یوں ڈالی ہوئی تھی، حضرت نے اتاری اور اتار کر فرمایا اس کے سر پر ڈالو. صحابہ کی چیخیں نکل گئی. فرمایا یا رسول اللہ مقدس چادر، فرشتہ جس پر رشک کرتا ہے اس پر، آپ کے بدن مبارک سے لگی ہوئی چادر. ایک صحابی فرماتے جب اللہ کے حبیب کو کسی عورت نے چادر ہدیے میں کی، اللہ کے نبی نے اپنے بدن پر ڈالی تھی کہ ایک صحابی نے مانگ لی یا رسول اللہ مجھے دیجئے نا. بخاری شریف کی روایت ہے، آقا نے صحابی کو دے دی کہ لے جائیے.
اب کچھ لوگوں نے صحابی سے کہا کہ نبی کو ایک چیز پسند تھی، تم نے مانگ لی؟ ان صحابی نے خلوت میں فرمایا میں نے اس لیے مانگی ہے تاکہ میں اس کو اپنا کفن بنا لوں، ممکن ہے اس چادر کے ذریعے سے میری بخشش ہو جائے۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کر کے مسئلہ ثابت فرمایا کہ اللہ کے حبیب کے سامنے ان کا یہ جملہ آیا کہ میں اس کو اپنا کفن بنا لوں، پھر بھی نبی نے منع نہیں فرمایا۔ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں اور اپنی حیات میں کفن تیار کر لے تو سنت سے اصل موجود ہے، شریعت سے اس کا ثبوت ہے۔ قبر کے تیار کرنے کا تو ثبوت نہیں ہے، اگر کوئی اپنی حیاتی میں قبر تیار کر لے اس کا ثبوت حدیث میں نہیں ہے۔ اور بعض بزرگوں کے حالات میں جو لکھا ہے کہ ان کی قبر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی اور وہ روزانہ سوتے تھے، یہ بزرگوں کے حال ہیں۔ امت کے لیے بزرگوں کا حال قابل اعتبار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اگر کوئی اپنی حیاتی میں اپنا کفن تیار کر لے، اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال ایسی مقدس چادر اللہ کے حبیب نے اپنے بدن سے اتاری، فرمایا اس بیٹی کے سر پر ڈال دو تاکہ اس کے بال دھپ جاوے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مقدس چادر کفر والے سر پر جا رہی ہے۔ حضرت کا جملہ سنیے، حضرت نے فرمایا میری امت کی بیٹی میری بیٹی ہے۔ ہائے اللہ ہمیں وہ درد نصیب فرمائے، اللہ ہمیں وہ درد نصیب فرمائے۔ یہاں تو غیروں کے مسئلے کہاں ہیں، ہم نے تو مسلمانوں کو اپنا نہیں سمجھا ہے، ہم نے تو اپنے پڑوسیوں کے حقوق نہیں دیے ہیں، ہم نے تو اپنے رشتہ دار اور اقارب کے حقوق نہیں دیے، ہم کہاں دوسروں کی باتیں کریں گے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بیٹی میری بیٹی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بغیر چادر کے کھلے سر نہیں رہ سکتی تو میری امت کی بیٹی بھی نہیں رہ سکتی۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنے پیٹ کے لیے زندگی گزارو، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، امت کے لیے تمہاری زندگی گزرے، یہ اصل زندگی ہے۔ لکھنؤ میں مولانا کے زمانے ہی کا واقعہ ہے، قومی فساد ہو گیا تھا اور قومی فساد کے زمانے میں کرفیو لگ گیا تھا اور قریباً ہفتہ ہو گیا کہ کرفیو کھل نہیں رہا تھا۔ مولانا منظور صاحب نے اپنے بیٹے مولانا سجاد صاحب اور دوسرے لوگوں کو بلایا اور یہ کہا کہ بھائی جو مالدار ہیں ان کے گھر میں تو سب کچھ کھانا پینا موجود ہوگا، لیکن جو غریب ہیں بیچارے رکشا چلانے والے جو صبح سے شام تک رکشا چلا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، وہ ہفتے بھر سے اپنے گھروں میں بند ہیں، ان کے کھانے پینے کا نظام نہیں ہے، تم پولیس سے اجازت لے کر ہر ایک کے گھر میں چکر لگاؤ اور تھوڑا تھوڑا کھانا دو، تقسیم کرو۔ پولیس سے اجازت لی گئی، ہر محلے میں پولیس نے اجازت دے دی، دو دو تین تین آدمی مل کر کے جائیں گے، بڑی جماعت نہیں جائے گی، جو قوانین ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک مکان میں جانے کی باری آئی جو مولانا کے محلے کا مکان تھا، مولانا منظور صاحب کے محلے کا مکان تھا۔ اس مکان میں جب دو تین لوگ جانے لگے تو کچھ لوگوں نے منع کیا کہ اس مکان میں نہ جائیے، اس لیے کہ اس میں صرف عورت ہے، مرد کوئی نہیں، اس لیے عورتوں کو بھیجو۔ مولانا منظور صاحب علیہ الرحمہ کے گھر کی دو تین عورتیں وہاں گئی، اندر گئی اور حالات معلوم کیے کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو وہ عورت زار و قطار رو پڑی اور یوں کہا، جو وہ عورتیں حالات لے کر کے آئی اور واپس ہوئی تو مولانا منظور صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا اندر جا کر، تو ان عورتوں سے بیان نہیں کیا گیا، ان کا دل بھر آیا۔ بہت دیر کے بعد ان عورتوں نے کہا کہ ہم جب اس عورت کے پاس گئے تو اس عورت نے یوں کہا کہ تمہیں تو معلوم ہے میرا شوہر 4 سال سے جیل میں ہے، ابتداً 2-3 مہینے کسی نے میری مدد کر دی تھی، اس کے بعد کوئی مدد نہیں ہوئی، میں بھوک سے زندگی گزار رہی ہوں، یہ میری ایک بیٹی ہے جو اس وقت 9-10 سال کی ہوئی ہے، جب میرے حالات بہت بگڑ گئے، گھر میں کچھ نہیں رہا، میں اپنے شوہر کو کیا مدد کروں، تو میں نے ایک رات سوچا کہ سوسائڈ کر لوں۔ اپنی بیٹی کو لے کر لکھنؤ کی کسی ندی کے کنارے پر میں گئی، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میں اپنی وجہ سے میری بیٹی کو کیوں ڈبو دوں، اور اگر اس کو بچا لوں گی تو میں مر کر کے اس کو کون سنبھالے گا۔ میں وہاں سے واپس ہوئی، سڑک پر آئی روڈ پر تو ایک ٹیکسی والا آیا جس میں 2 مرد بیٹھے ہوئے تھے،
انہوں نے زبردستی ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں گاڑی میں بٹھا دیا، ہم پر ریپ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے میری حقیقت اور کہانی پوچھی۔ میں نے کہا کہ میں اس طرح آئی تھی۔ انہوں نے کہا تجھ جیسی خوبصورت عورت مرا نہیں کرتی، تو ہمارے دلوں کا سکون بن جا، ہم تیری ضرورت کو پوری کرتی رہیں گے۔ بس وہ ہر ہفتے میرے پاس آتے ہیں، مجھے لے جاتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں اور میرا پیٹ پالتے ہیں۔ کئی سالوں سے میں اس طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ حضرت مولانا منظور صاحب رو پڑے اور فرمایا، او اللہ، قیامت کے دن میں تیرے پاس حاضر ہوا اور تو نے مجھے یوں کہہ دیا کہ اے منظور، تیرا درس قرآن تجھے مبارک، اور تیرا درس حدیث تجھے مبارک، اور تیری تقریریں تجھے مبارک، اور تیرے مدرسوں کو پڑھانا تجھے مبارک۔ تیرے محلے کے اندر میری ایک بندی اس طرح پر پریشان تھی، تو نے 5 پیسے کی اس کو مدد نہیں کی تھی، بتا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرے بھائیوں، یہ ایک واقعہ ہے، ہماری بستی میں کتنی ہوگی کہ جو اس طرح کی زندگی گزار رہی ہو، جو دوا سے پریشان، جو علاج و معالجہ سے پریشان۔ میں آپ کو یہ سورت کا واقعہ بتاؤں، دور نہ جاؤ، میرے سامنے کا واقعہ، اسی سورت کا واقعہ۔ بیٹی نے مسلسل 12 مرتبہ کسی ہوٹل میں اپنی ذات کو اس لیے بیچا کہ اس کے باپ کو کینسر کی بیماری تھی اور اپنے باپ کے لیے علاج نہیں کرا سکتی۔ اس نے اپنی ذات کو بیچ کر ایک مرتبہ کے 1000 روپے لے کر کچھ 12 یا 14 ہزار روپے جمع کر کے اپنے باپ کی مدد کی۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے یہ تاریخ نہیں ہے، آپ ایک گاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ دنیا میں نہیں نکلے ہیں، آپ کی یہ چہل پہل نہیں ہوئی ہے، آپ نے پیسے خرچ نہیں کیے ہیں، آپ باہر نہیں چلے ہیں تاکہ کسی کے درد کا پتہ چلے، کسی کے اندر کی کرن کا پتہ چلے، کسی کے اندر کی ہمدردی کا پتہ چلے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں گھومنے والے، ان کے سامنے امت کے حالات آئے اور انہوں نے خصوصاً حضرت مولانا کی ذات گرامی، مجھے زبانی قطعاً تعریف نہیں کرنا چاہیے، حضرت مولانا کی ذات گرامی جو ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا انسان، اور اس کے دل میں یہ ہمدردی، یہ صرف یہاں نہیں ہے، یہ تو پورے ہندوستان میں جگہ جگہ پر مولانا کا فیض جہاں علمی پہنچا ہے وہاں مالی اعتبار سے بھی پہنچا ہے، اور یہ شخصیت وہ ہے کہ جس نے دیا اور چھپایا ہے۔ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ اس چھوٹی سی بستی میں ہماری دوائی کا نظام بن گیا۔ کم سے کم اتنا تو ہوا کہ ابتدائی جو دوا دارو کا نظام ہے وہ یہیں ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ یہاں سے والیا جاؤ، کوسمبا جاؤ، کم سے کم رقصہ میں 100 روپے، اور اس 100 روپے کے ساتھ ساتھ وقت کی بربادی، صبح سے شام تک پورا دن وہاں لگتا ہے، اور شام کو آئے تو انسان تھک کر کے چور ہو گیا۔ یہاں تو گاؤں ہی کا مسئلہ ہے، گئے اور معاملہ 10 منٹ میں صاف ہو گیا، اور وہ بھی مولانا نے مجھے ابھی بتایا کہ 10 روپے میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، میں نے تو خود مولانا کو درخواست کی کہ نہیں 10 روپے نہیں، کچھ بڑھا دیجیے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے تاکہ انسان کے دل میں کچھ قدر بھی ہو کہ یہ دوائی کیسی قیمتی ہوا کرتی ہے، کیسی ضرورت کی ہوا کرتی ہے، اور جتنے 10 روپے زائد یا 15 روپے زائد کرو گے، انہی پیسوں کے ذریعے سے دوسرے غربا کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو ویسے ہم نہیں دے سکتے ہیں، لیکن 20 روپے کی دوا خرید کر ہماری طرف سے 10 روپے زائد چلے جائیں گے، کسی غریب میں کام آئیں گے، ہم مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے تعاون کا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈسپلن سکھایا ہے۔ اللہ کا نبی رحمت للعالمین بن کر کے آیا، پوری امت کے لیے وہ رحمت بن کر کے آیا، اور میرا رب جو ہے نا وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے۔ یہ تو مسلمانوں نے اپنے لیے بنا دیا، رب میرا ہے، رب میرا ہے۔ یہ تو وہ لطیفہ ہے کہ ایک غیر مسلم جو بیچارے کعبۃ اللہ کی طرف پیشاب کر کے منہ کر کے پیشاب کر رہے تھے، مسلمان نے ایک لات ماری اور کہا بے شرم بے حیا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے۔ اچھا بھائی میں معافی چاہ رہا ہوں، اب میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ 2-4 دن کے بعد وہی مسلمان کعبہ کی طرف پیشاب کر رہا تھا، وہ غیر مسلم نے جب دیکھا اسے کہا تو ادھر کا منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے، تجھے مجھے منع کر رہا تھا۔ اس نے کہا میرا کعبہ ہے، جو چاہے کر لو۔ ہاں مسلمانوں کا مسئلہ کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے، شریعت میری ہے، جو چاہے کر لو، حلال و حرام کے فتوے جس طرح چاہے بتا دو، جائز اور ناجائز کے فتوے جس طرح چاہے دے دو، جس کی زمین چاہے ہڑپ کر لوں
اور جس کی زمین چاہے لے لوں، اور جس یتیم کے نام کے چاہے جھوٹے دستاویز بنا لوں، اور جس طرح چاہے پیسوں کو ہڑپ کر لوں۔ میرے بھائیوں، میرا رب بھی پوری کائنات کا رب ہے اور میرا نبی بھی پوری کائنات کا نبی ہے۔ اللہ نے اپنے متعلق یوں فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی جہاں قرآن شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ یہاں الحمدللہ کے بعد رب کا لفظ لا کر اللہ نے اشارہ فرمایا، اے لوگوں میں رب ہوں، مربی ہوں، تو صرف مسلمانوں کا مربی نہیں ہوں، پوری دنیا کا مربی ہوں۔ اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق فرما دیا، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ایک یہودی کا بچہ اللہ کے حبیب کی خدمت کرتا تھا، یہودی کا بچہ تھا، وہ حضرت کی خدمت کے لیے آتا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت کو پانی پلاتا تھا، حضرت کے پاؤں دباتا تھا، حضرت کی خدمت میں بیٹھتا تھا، کوئی ضرورت ہوتی حضرت اس کو حکم دیتے وہ لے آتے۔ یہودی کا بچہ بہت بیمار ہو گیا، کچھ دنوں تک نہیں آیا، تو حضرت اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس کی خبر گیری کے لیے تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ وہ بستر میں ہے اور حالت بتا رہی ہے کہ اب دنیا سے یہ چلا جائے گا، بچے گا نہیں۔ حضرت نے اس بچے سے کہا، بیٹے میرا کلمہ پڑھ لو گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دو گے؟ وہ بچہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا، اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا تو باپ کہہ رہا ہے، یقیناً ان کو تو یقین تھا کہ یہ سچا نبی ہے، قرآن کہہ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ پیغمبر کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ یہ سچا نبی ہے، لیکن وہ عناد تھا، وہ بغض تھا، وہ دشمنی تھی، جس میں یہ لوگ یوں سوچتے تھے کہ آخری نبی تو ہمارے اندر سے آنا چاہیے تھا، ان میں کہاں آ گیا؟ بس یہ عناد، یہ بغض اور یہ نفرت تھی جس کی بنیاد پر ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ بچہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا، باپ نے کہا، بیٹے مجھے نہ دیکھ، ابو القاسم سچ کہہ رہا ہے، اس کا کلمہ پڑھ لے۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مجھے صرف یہ بتانا ہے، اللہ کے نبی ایک یہودی بچے کی خبرگیری کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک عورت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کی بیماری ہے، پھیپھڑا جس کو ہم بولتے ہیں نا، پھیپھڑا آتا ہے، بے ہوش ہو جاتے، مجھے مرگی کی بیماری ہے، راستے میں چلتے چلاتے میں گر جاتی ہوں، میرا چہرہ کھل جاتا ہے، میرا سطر کھل جاتا ہے، میرے بال کھل جاتے ہیں، اللہ کے حبیب دعا فرما دیجئے میری بیماری اچھی ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا، میں تجھے ایک بات نہ بتاؤں؟ فرمایا صبر کر لو گی تو اللہ جنت الفردوس دے گا، صبر کرو گی اللہ جنت الفردوس دے گا۔ فرمایا اچھی بات ہے، اللہ دے گا یقیناً؟ فرمایا ہاں یقیناً دے گا۔ فرمایا میں صبر کرتی ہوں، لیکن کم سے کم اتنی دعا تو دے دیجئے کہ راستے میں چلتے چلتے اگر مجھے یہ بیماری لاحق ہو جائے تو میرا چہرہ نہ کھلے، میرا سطر نہ کھلے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جا اللہ تیری سطر کے کھلنے سے حفاظت فرمائے۔ روایتوں میں لکھا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، زندگی پوری ہو گئی، راستے میں وہ گرتی تھی، کبھی چہرہ نہیں کھلتا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، اس روایت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اگر کچھ نہیں دے سکتے ہو تو بیمار کو دعا تو دے دو، کم سے کم بیمار کو کوئی دعا تو دے دو۔ ہمارے حسد کا حال تو یہ ہو گیا کہ ایک صاحب سے متعلق ابھی میں نے سنا، تھوڑا سا مسئلہ ان کا کسی سے بگڑ گیا تو وہ بد دعا کر رہے تھے، اللہ اس کو کینسر کی بیماری دے دے۔ یہ ہے ہمارا وہ حسد، یہ ہمارا اندر کا بغض جو قلب میں ہے اور ہونٹ پر آ رہا ہے۔ ہماری جتنی سنستھائیں ٹوٹتی ہے اس کی بنیاد غیر نہیں ہے، ہم ہی ہوتے ہیں۔ جتنی سنستھائیں ٹوٹی ان سب کی بنیاد مسلمان ہی ہوتا ہے۔ اپنوں ہی سے ہمیں نقصان ہوا ہے، پرایوں سے کبھی نقصان نہیں ہوا۔ جتنی ہماری تنظیمیں ٹوٹی اس کی بنیاد بھی ہمارا مسلم ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ہاسپٹل کو ٹوٹنے سے حفاظت فرمائے، رب کریم نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، معاف کرنے والا دل رکھو،
معاف کرنے والا دل رکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ پڑنا، چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ پڑنا۔ حضرت الامام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چلتے جا رہے تھے، کسی بدماش نے حضرت کو چلتے چلاتے زور سے ایک تھپڑ مار دیا، اور حضرت نے اس کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا میں بھی تجھے مار سکتا ہوں لیکن نہیں ماروں گا۔ آگے فرمایا حضرت نے میں شرطا اور پولیس سے کہہ سکتا ہوں، نہیں کہوں گا۔ میں FIR درج کروا سکتا ہوں حاکم وقت کے پاس کورٹ میں جا کر، نہیں کراؤں گا۔ میں رات کے سحرگاہی میں اٹھ کر یعنی تہجد کے موقع پر بد دعا کر سکتا ہوں، نہیں کروں گا۔ بلکہ اگلا جملہ حضرت کا سنیے، حضرت نے فرمایا قیامت کے دن اگر اللہ نے میری مغفرت کر دی تو پھر میں تجھے تلاش کروں گا اور تیری سفارش کر کے تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ ہمیں وہ دل نصیب فرمائے، وہ جذبات نصیب فرمائے۔ ہم کب ایسے بنیں گے کہ جس کی بنیاد پر ہمارا مال، ہماری جان یہ لوگوں کے لیے خرچ کرنے والی بنے؟ اور میں اپنے بچوں کو کتاب الزکات میں جب روایت آتی ہے، میں وہاں میں ایک جملہ عام طور پر میں بچوں کو کہا کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جملہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افضل الصدقۃ جہد المقل، افضل الصدقہ جہد المقل، فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جس کے پاس تھوڑا تھا تھوڑے میں سے تھوڑا دیا۔ بہت تھا اور دیا ہے اس کو تو اللہ نے دیا ہی، لیکن تھوڑے میں سے تھوڑا دینا یہ افضل صدقہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے اس کو افضل الصدقہ قرار دیا۔ ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس کی مثال دی کہ ایک آدمی کے پاس 100 روپے تھے، اس نے 100 میں سے 10 دیے، اور ایک آدمی کے پاس 1000 روپے تھے، اس نے 10 دیے دونوں نے برابر، ایک اس نے بھی 10 دیے، اس نے بھی 10 دیے، لیکن 100 والے نے کمال کا کام کیا اس لیے کہ 100 میں سے 10 دیے، 10واں حصہ دیا، اور جس نے 1000 میں سے 10 دیے اس نے 100واں حصہ دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو 10واں حصہ دیتا ہے اس کا مقام 100واں حصہ دینے والے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ عمومی طور پر ہمارا مزاج جو لینے کا بنا ہوا ہے اور دینے کا مزاج نہیں بنتا۔ بھائی جنت کا تو ہر انسان محتاج ہے۔ کیا صرف مالدار ہی کی جنت ہے کہ وہ اپنے پیسوں کو خرچ کر کے جنت لے لیں گے؟ کیا صرف مالدار ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں؟ ایک غریب باپ اپنے بیٹے کو 5 روپے استعمال کو نہیں دیتا ہے، ایک غریب باپ اپنے بیٹے کو 10 روپے استعمال کو نہیں دے رہا ہے۔ اگر اپنے بیٹے کو 10 روپے خرچ کے دے رہا ہے تو کیا اللہ اتنا سستا ہو گیا اپنے بیٹے سے بھی کہ ہم اس کے لیے 10 روپے نہیں دے سکتے؟ اللہ کی جنت کا محتاج مالدار بھی ہے، اللہ کی جنت کا محتاج غریب بھی ہے۔ ہر ایک کو اللہ کی جنت لینا ہے حسب استطاعت۔ حدیث شریف میں ایک عجیب واقعہ آتا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال کی ضرورت ہے، مال کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی بساط کے مطابق مال پیش کیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ اللہ کے نبی کی آواز کان میں پڑی، صبح کو ایک یہودی کے باغ میں پانی پلانے گئے۔ یہودی نے بڑی کڑی شرط لگا دی، 6 گھنٹے اگر باغ میں کام کرے گا تو میں تجھے 1 سا جو دوں گا۔ 1 سا یعنی 3.5 کلو، 3.5 کلو جو دوں گا۔ حضرت نے 6 گھنٹے برابر محنت کی، 1 سا جو ملے، بجائے اپنے گھر پر جانے کے سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور اس صحابی کے حالات میں امام نووی نے لکھا ہے کہ جو مزدوری کر کے 1 سا جو لے کر کے آ رہا ہے اس کی ذات کا عالم یہ ہے کہ 3 دن سے خود بھوکا ہے۔ بول لینا بہت آسان ہے، ہم پر وہ حالات کبھی نہیں آئے کہ ہم میں سے کسی نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوں گے۔ عوام تو عوام، خواص میں سے کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس نے پیٹ پر پتھر باندھے ہو۔ یہ تو ہمارے وہ بڑے تھے صحابہ کرام کہ جو یہ کام کر کے گئے، بھوکے ہیں 3 دن سے لیکن گھر پہ نہیں لے گئے، 1 سا جو کو لے کر آ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی تھے، اپنے صحابہ کو کیسی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ آقا نے وہ 1 سا جو کو یوں 2 ہاتھوں سے جیسے محتاج ہو اس طرح پر لیا، اور جو سامان تبوک میں آیا ہوا تھا لوگوں کی طرف سے، حضرت نے 1 سا جو کو اس پر پھیلا دیا، تھوڑا ادھر ڈال دیا، تھوڑا ادھر ڈال دیا، تھوڑا ادھر ڈال دیا، اور فرمایا میرے معیز کی برکت اس سارے مال کے اندر اللہ نے داخل کر دی۔
کیا یہ غریب صحابی وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ میرے بچے بھوکے ہیں؟ اسے بھی ضرورت تھی، لیکن اس نے اپنے تھوڑے میں سے اللہ کے راستے میں دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جنت کا محتاج ہے، صرف یہی نہیں کہ یہ فاروق بھائی خرچ کرے اور یہ ابراہیم بھائی خرچ کرے اور یہ بلقیس آپا ہی خرچ کرے اور یہ فلاں آپا ہی خرچ کرے اور مولانا آئیں گے تو ان کے سامنے ساری داستان رکھیں گے کہ مولانا یہ کام باقی ہے اور یہ کام باقی ہے۔ ہم کس کھیت کے مولی ہے اگر اپنے گاؤں کی ضرورت ہم سے پوری نہیں ہوتی؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% آپ کیجیے، ہماری طاقت کے مطابق ہمیں اللہ کی مخلوق کے لیے کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک اللہ کا محتاج ہے، اللہ نے ہم کو جو کچھ دیا ہے، اگر 100 میں سے 5 روپے بھی اللہ کے لیے دے دیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے وہاں مقبول ہیں۔ یہ تو دنیا کا انسان ہے کہ اگر 5 روپے دینے جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ 5 روپے میں میرا کیا بنے گا۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اگر 5 روپے دیے جاتے ہیں وہ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ثواب بنا کر پیش کرے گا۔ باقی شفا تو اللہ ہی کی ذات سے ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ فرماتے ہیں اور میرے بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا، میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا۔ یہ روایت بڑی بشارت سنا رہی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کام کیا ہے، بہت بڑی بشارت ہے۔ میں بیمار تھا، میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا، میری تو نے مدد نہیں کی۔ بندہ کہے گا اللہ تو خود بیماری دینے والا، شفا دینے والا، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا میرا فلانا بندہ بیمار تھا، فلانی بندی بیمار تھی، اگر اس کی بیمار پرسی کرتے، اس کی مدد کرتے تو میں وہیں موجود تھا۔ معلوم ہوتا ہے بیماروں کے پاس اللہ کی رحمت موجود ہوتی ہے، اسی لیے تو مشہور ہے کہ بیماروں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے مال، اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم اللہ کی اس مخلوق کے لیے ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں ان بزرگوں کو جنہوں نے اس چھوٹی سی بستی میں ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ ڈلیوری کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے، عمومی طور پر یہ ڈلیوری کا مسئلہ، ابھی ڈاکٹر صاحب کچھ داستانیں سنا رہے تھے نا ڈاکٹروں کی، یہ عجیب دنیا ہے، سوائے کاٹنے کے اور پیسے کمانے کے کچھ نہیں۔ چونکہ میں نے بھی کچھ اس فیلڈ میں کچھ قدم رکھا تو مجھے ان کی دنیایں معلوم ہوئی۔ اللہ اکبر، بے رحم، اگر دنیا میں رحم کا لباس پہن کر کے بے رحم اگر کوئی ہے تو یہ ڈاکٹر ہے۔ بڑی میٹھی بات کر کے آپ کو کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ ابھی آپ کو آپریشن کرانا ہوگا، خطرہ ہے، گھر پر پہنچتے ہوئے 2-4 دن میں آپ آف ہو جاؤ گے، فلاں ہو جائیں گے، کچھ نہیں، سب دھوکے اور بہانے ہیں۔ میں آپ کو صورت کا مسئلہ، میں نام لے کر ہی، ڈاکٹر جمیل کر کے ہیں، حکیم چیچی، ڈاکٹر جمیل، انہوں نے مجھے خود بتایا، ابھی 4 مہینہ 5 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے، رات ان کو پین ہوا، ہارٹ کا درد ہوا، دل کا، انہوں نے ڈاکٹر اشوک شاہ کو فون کیا، چونکہ ان کی دوستی تھی تو اشوک کو فون کیا، ڈاکٹر اشوک آیا اور یہ کہا کہ ہارٹ کا مسئلہ ہے، آپ مہاویر میں داخل ہو جائیں، صبح بڑا ڈاکٹر آئے گا، وہ دیکھ لے گا۔ صبح داخل کیا، بڑا ڈاکٹر جو سورت کا ہے، جو بائی پاس سرجری کرتا ہے، وہ آیا، اس نے دیکھا اور یہ کہا کہ آپ کی رگ بلاک ہے، آپ کو بلون چھوڑنا پڑے گا۔ فیصلہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، طے ہو گیا، 1,30,000 روپے سودے ہی ہوتے ہیں وہاں تو۔ انسان مرے یا جیے اس سے بحث نہیں، انسان کی زندگی سے کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو، میں نے ڈاکٹروں کی مجلس میں یہ بات کہی ہے، اللہ کی قسم، بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے یہ کہا کہ اگر تم نے اپنی دولت کے خاطر کسی کو مار دیا تو یاد رکھو مارنے کا گناہ اور قتل کا گناہ تمہارے سر ہوگا، تم نے جان بوجھ کر اس کو مارا۔ اولیاء تو بیچارے کچھ نہیں جانتے ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ تھا، مر گیا بیچارہ۔ ڈاکٹر جمیل کا بائی پاس وہ بلون ہو گیا، جب بل بنا ہے تو 2,07,000، جبکہ وہ خود ڈاکٹر ہے جمیل، 2,07,000۔ ڈاکٹر جمیل نے کہا کہ بھئی یہ کیسے؟ تو کہا کہ آپ کی 2 رگیں بلاک تھی، ہمیں یہ سمجھ میں آئے۔ انہوں نے سلیم بھائی چاندی والا کو بلایا، سلیم بھائی چاندی والا تو بولنے والا ایسا ہی انسان ہے۔ سلیم بھائی نے کہا کہ اچھی بات ہے، ہم 2,07,000 آپ کو دے دیں گے، لیکن وہ سیدھی ہم کو دے دیجئے، ہم پہلے دوسرے ڈاکٹر کو چیک کراتے ہیں کہ آپ نے کتنے بلون اندر میں ڈالے ہیں، اسپرنگ کتنی ڈالی ہے، اس کے بعد ہم آپ کو 2,07,000۔ تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ نہیں نہیں سلیم بھائی، آپ تو ہمارے آدمی ہیں، کیا ایسی باتیں کرتے ہیں، ویسے 2,07,000 کا بل ہوا ہے لیکن آپ کو 31 ہی دینے ہیں،
ایک 30 دے دینے کے بعد جو سیدھی چیک کرائی تو ایک ہی بلون ڈالا ہوا تھا، 2 نہیں ڈالے تھے۔ ایسے تو کئی مسائل۔ میں ایک مرتبہ شتابدی سے احمد آباد جا رہا تھا، میرے سامنے کی سیٹ میں 2 ڈاکٹر میری بازو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ ہوں مجھے، تو وہ کچھ انگلش میں ادھر ادھر کی ایران توران کی باتیں ہانک رہے تھے۔ بات کرتے کرتے انہوں نے اس کو پوچھا کہ تیری انکم کتنی، وہ کہہ رہا ہے تیری انکم کتنی، دونوں آپس میں اپنی انکم کی باتیں کرتے کرتے کہ اگر پیشنٹ کو کچھ نہ ہو تب بھی کم سے کم لیب میں تو بھیج ہی دینے کا، اس کو پیشنٹ کو کچھ نہ ہو تب بھی کم سے کم ایکس رے میں تو اس کو بھیج ہی دینے کا، تاکہ ایکس رے کا 40% تو ہم کو مل ہی جائے گا، لیب کا 30% تو ہم کو مل ہی جائے گا، 30% تو ضرور آ جائے گا۔ اب اگر پیشنٹ آیا اور نارمل رپورٹ نکلا تو نارمل رپورٹ کے بعد ہم اس کو پیراسیٹامول لکھ دیں گے، تو پیراسیٹامول میں تو ہم کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن وہ لیب اور ایکس رے سے تو ہم کو ضرور ملنے والا ہے۔ تو اس سے پہلے وصول کر لیے 200 روپے وزٹ کے، اور ادھر سے 30 تک کا 30% اور 40% وہ وہاں سے وصول کر لیے گئے۔ اللہ اکبر، یہ کمانے کی دنیا بنی ہوئی ہے۔ آپ اس دنیا میں اگر قدم رکھو گے تو عجیب عجیب طرح کے واقعات ہیں۔ میں آپ کو 1 مہینہ قبل کا ہمارے مرحوم یعقوب توپیا جو ابھی انتقال ہوا علوج کے اندر، میں خود برودا ہارٹ جو مشہور ہاسپٹل ہے بروچ کی، میں 3 مرتبہ ان کی عیادت کے لیے گیا۔ 2 دن قبل ان کا انتقال ہو چکا تھا، پھر بھی ان کو اسی وینٹیلیٹر ہی پر رکھا اور یہ کہا تمہارے آدمی جی رہے ہیں، اگر تم بلانا چاہو تو سورت سے ڈاکٹر بلاؤ، برودا سے ڈاکٹر بلاؤ۔ اور ڈاکٹر کے ساتھ یہ مل گئے، برودا والے ڈاکٹر کے ساتھ، اور اس نے بھی آ کر کے رپورٹ دیا کہ ہاں آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ جی رہا ہے، ابھی وینٹیلیٹر ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ صرف وزٹ کر کے واپس چلا گیا 15 منٹ کے اندر، 5000 روپے وزٹ فی لے گیا۔ 2 دن تک وینٹیلیٹر پر رکھا۔ بالآخر میں نے یہ کہا کہ وینٹیلیٹر ہٹاؤ، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے مریض کو، جہاں وینٹیلیٹر ہٹایا کہ 1 منٹ میں دیکھ لیا روح قبض ہو چکی تھی۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو بہت زیادہ اپنی رقم کو، بھاری کمائی کو صحیح راستے پر لگے، اور اس طرح پر او پی ڈی کی سسٹم، میں ابھی حضرت مولانا سے کہہ رہا تھا کہ جیسے مکتب ہر گاؤں میں قائم ہوا ہے، کم سے کم او پی ڈی تک ہر گاؤں میں قائم ہونا چاہیے، تاکہ گاؤں کی بیسک ضرورت یہ گاؤں ہی میں پوری ہو جائے۔ معمولی ہے، سردی ہو گئی، کھانسی ہو گئی، تاو آ گیا، فلو ہو گیا، معمولی ہے۔ اب یہ معمولی فلو اور معمولی انفیکشن کے لیے اگر آپ بڑی ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، کم سے کم 1000 روپے وہاں خرچہ ہوتا ہے۔ 150 روپے اس کی وزٹ فی ہے، اس کے بعد آپ کو لیب میں بھیجے گا، لیب والا 300 روپے لے گا، 300 اور یہ 150 450 ہو گئے۔ پھر اگر کوئی رنگ والا جیسا کوئی رحم دل والا ہے تو 150 روپے کی دوائی لکھ دے گا، اور کوئی دوسرا ہے تو 800 روپے کی دوائی لکھ لے گا۔ 1500 روپے تو آپ کے ویسے ہی چلے جائیں گے۔ یہ سب کمانے کی اسکیمیں ہیں، اور دوائی کی دنیا بڑی عجیب ہے۔ اس میں اوریجنل دوائیاں بھی ملتی ہے، ڈپلیکیٹ دوائیاں بھی ملتی ہے۔ ایک ہی کمپنی دونوں طرح کی دوائیاں بناتی ہے۔ ایک ہی کمپنی اوریجنل بنا رہی ہے، وہی انجیکشن 1300 روپے میں ملتا ہے۔ ایک ہی کمپنی اسی نام سے اسی طرح کی بوتل میں دوائی بنا رہی ہے، وہ انجیکشن آپ کو 150 روپے میں ملتا ہے۔ یہ 150 روپے کا انجیکشن لگا کر کے 1300 روپے وصول کرے گی۔ یہ ایک چیٹنگ بازیاں ہیں۔ ایسی چیٹنگ بازیوں کے موقع پر یہ کچھ اللہ کے بندے کھڑے ہو کر کے جو دین کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی دین کا کام ہے اور بہت بڑا کام ہے۔ مخلوق کی خدمت یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ اس ہماری ہاسپٹل کو زیادہ سے زیادہ نافع بنائے اور نفع دینے والی بنائے۔ مولانا نے دعا دی کہ ان کے مال میں برکت دے اللہ تعالیٰ، اور ان کی عمر میں کہتا ہوں ان کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحت میں بھی برکت دے، اس لیے کہ انہوں نے امت کی صحت کی فکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ صحت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، اور ہمارے حضرت مولانا کو جن کی عمر بھی 60 کے قریب، ابھی بتا رہے تھے کہ 60 پر تو پہنچ چکا ہوں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، لیکن حق تعالیٰ کام لینا چاہیں تو رب کریم بڑی عمر کے اندر بھی کام لیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے علوم سے، آپ کی کمائی سے، آپ کی زبان سے، مولوی کے پاس ہوتا کچھ نہیں، لیکن مولوی کم سے کم سفارش کر دیتا ہے، اور اسی سفارش پر بخاری شریف کی روایت ہے کہ 2-3 غریب صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ ہمیں کچھ دیجیے۔ اللہ کے حبیب کے پاس مال پڑا ہوا تھا،
اب دینا ہی چاہ رہے تھے، لیکن اور 2-3 صحابی حضرت ابو بکر عمر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا آپ ان لوگوں کی سفارش کرو مجھ سے. وہ مانگ رہے ہیں اور حضرت ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی سفارش کرو. ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ غریب آدمی ہے، ان کی مدد کیجیے. حضرت نے دے دیا. اب حضرت نے فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں سفارش کا کیوں کہا؟ فرمایا میں سیدھا دے دیتا اللہ مجھے ثواب دے دیتا، میں سفارش کر کے تمہیں بھی اس ثواب میں شریک کرنا چاہتا تھا. ہماری زبان استعمال ہو جائے امت کے لیے، اس پر بھی اللہ بڑا ثواب دیتا ہے. لیکن افسوس کہ ہماری زبان تو اگر مگر چوں چوں میں استعمال ہوتی ہے. ہم سے تو صحیح تعریف بھی کسی کی نہیں ہوتی. کوئی ہم سے کسی کے متعلق پوچھتا ہے ہارو چھے پڑھ جاوی یعنی پڑھ، تو بس سب پھر ہم اس میں ساری برائیاں شروع کر دیتے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے افضل عمل نماز ہے، اس کے بعد فرمایا والدین کی خدمت ہے، اس کے بعد ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی عمل؟ فرمایا اللہ کے راستے میں دینا ہے. فرمایا میں غریب ہوں نہیں دے سکتا ہوں، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کسی کو سفارش کر دو، اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے. فرمایا کہ میں اس لائق بھی نہیں کہ سفارش کر سکوں، میرا اتنا ویلیو نہیں ہے کہ میں سفارش کر سکوں. حضرت نے فرمایا کہ کسی کو اچھا مشورہ دے دو، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کرے گا. فرمایا میں اتنے کالے دل والا ہوں کہ مشورہ بھی نہیں دے سکتا. حضرت نے فرمایا خاموش رہو، دوسروں کو اپنی برائیوں سے بچاؤ، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. بھائی ابو ہریرہ نے یہ ان کے لیے نہیں پوچھا تھا، ہمارے لیے پوچھا تھا. ابو ہریرہ تو بہت صاف دل والے تھے، ہم جیسے کالے دل والوں کے لیے پوچھا ہے کہ اگر ہم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم نقصان نہ پہنچا. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے نبی کی پیاری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا فرمائے. نہیں ابھی درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اے اللہ یہ تیرا بندہ اس چھوٹی سی بستی میں بیٹھ کر روحانی دوا بھی تقسیم کر رہا ہے اور جسمانی دوا بھی تقسیم کر رہا ہے. اے اللہ روحانی دوا ذکر سے تقسیم کر رہا ہے اور جسمانی دوا دواؤں سے تقسیم کر رہا ہے. اے اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کے ساتھ آنے والے ساتھیوں کی زندگی میں برکت عطا فرما. انہوں نے جو خرچ کیا ہے ان کے رفقا نے اور جن بہنوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ان کو صحت سے مالا مال فرما، ان کو عافیت کی زندگی عطا فرما. حاسدین کے حسد سے ان کی حفاظت فرما، نظر بد سے ان کی حفاظت فرما، دشمنوں کی نگاہوں سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ پکڑ دھکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرما، برے سوچ اور گندی خیالوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ پورے مجمع کو قبول فرما، پورے مجمع کی دلی تمناؤں کو پوری فرما، سب کے جائز مقاصد کو پورے فرما، جائز حاجات کو پورا فرما. الہ العالمین بیماروں کو شفائے دائمہ نصیب فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ بیماروں کو شفائے دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ اس چھوٹی سی ہاسپٹل کو اے اللہ بڑی شکل میں بنا دے. اے اللہ یہ چھوٹا سا درخت ہے اس کو بڑا بارآور درخت بنا دے. اللہ اس میں آنے والوں کو شفائے دائمہ نصیب فرما. اس میں بیٹھنے والے ڈاکٹر کے ذریعے سے لوگوں کو عافیت نصیب فرما، لوگوں کو شفا عطا فرما. اے مسبب الاسباب شفا تو ہی دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں چاہتا ہے دیتا ہے، جس دوائی میں چاہتا ہے دیتا ہے. تو چاہتا ہے تو رات سے شفا دے دیا کرتا ہے، تو نہیں چاہتا ہے تو بڑی سے بڑی دوائی سے شفا نہیں ہوتی. اے اللہ یہ غریب لوگ ہیں، یہ غریب تیرے بندے ہیں، یہ غریب تیری بندیاں ہیں. اے اللہ کسی ظالم ڈاکٹر کے ہاتھ میں پھنس گئے مولا، یہ مال سے بھی مریں گے، یہ جان سے بھی مریں گے. اے اللہ ان کو اپنی بستی کی چھوٹی سے دواخانے میں اے اللہ تھوڑی سی دوا سے شفا عطا فرما دے. اے اللہ ان کو شفا عطا فرما دے، اللہ ان کو شفا عطا فرما دے. اللہ سب کو عافیت کی زندگی عطا فرما، پریشان کن حالات سے سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ امت کو ایک دوسرے کا معاون بنا دے.
اللہ امت کو ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنا دے، درگزر کرنے والے بنا دے۔ اللہ اس بستی پر رحمت نازل فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما، بلاؤں کو دور فرما، مصائب کو ختم فرما، آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، پیار اور محبت نصیب فرما۔ اللہ پیار بھری زندگی عطا فرما، پیار بھری زندگی عطا فرما، پیار بھری زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقوں کے مطابق ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہ اس بستی کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہ وہ جو کچھ دے گئے آج ہمارے مدرسے اور مساجد چل رہے ہیں، اللہ ان کے بڑے بڑے دل تھے، اللہ ان کے بڑے دل تھے، اللہ وہ علم سے کورے تھے لیکن ان کے دل تیری یادوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مولا کریم ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ ان کی اولادوں میں بھی صالحیت پیدا فرما، نیکی پیدا فرما، تقوی پیدا فرما۔ اللہ جن کے نکاح نہیں ہو رہے ان بیٹیوں کے نکاح کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے ان کو اولاد صالحہ نصیب فرما دے، اولاد صالح عطا فرما دے۔ اے اللہ جو نوجوان بغیر نکاح کے ہیں ان کے بھی نکاح کا انتظام فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔